جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں اپنے پروگرام کے، اور یہ درس قرآن کا تجزیہ ہے۔ چوتھا چار حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تین حصے۔ ہمارا پہلا حصہ تھا مدرسین اور دعوت، دوسرا حصہ تھا درس کی تیاری، تیسرا حصہ تھا درس قرآن کی ادائیگی۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے درس قرآن کا تجزیہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک آپ نے درس دیا ہے، ہم اس کو ڈیجیٹل جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی تھی، اور اس طریقے سے بتائیں گے کہ آپ اس کو پھر امپروو کر سکیں۔ مقصد اس کا امپروومنٹ ہے کہ آپ کو آئیڈیا دینا کیسا امپروو کریں گے۔ تو اس میں 20 پوائنٹ ہیں جو ہم لیں گے اس جائزے میں۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے وہ آغاز ہے، اور وہی ہے جو ترتیب ہم نے رکھی تھی۔ آغاز ہے، مواد ہے، ادائیگی ہے، شخصیت ہے، اور تکمیل ہے۔ یہ 100 نمبر بنتے ہیں پورے اس میں۔ جو آغاز ہے وہ تکمیل ہے، اس کے لیے بہت اوور ایمفیسس کیا تھا کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ علادہ تیاری کریں۔ شخصیت کے بارے میں کہا تھا کتاب جیسے میں نے ٹوپی پہنی ہے، میں لطیفہ سے سناتا ہوں، ہم نے نا نمبر دیتے ہیں 5 میں سے نا، تو میں نے شخصیت کے 4 نمبر دیے ایک صاحب کو، تو بار بار کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے کپڑے بھی صحیح پہنے اور مجھے 4 نمبر کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہے، ٹوپی بھی لازمی ہے درس کے لیے، اس لیے آپ کا 1 نمبر کم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس میں یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، اس تفصیل میں آپ سمجھ رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے ہے، تجزیہ فارم ہے، اور اس کے 5 حصے ہیں، جیسے آغاز ہے، مواد ہے، ادائیگی ہے، شخصیت، تکمیل ہے۔ اور اس کو ہر حصے کو میں ڈیٹیل میں ہم علیحدہ بھی کریں گے۔ جیسے ہمارے سامنے ہے کہ اس کے 20 پوائنٹس ہیں، اور چار چار نکات ہیں، اور ہر ایک کے 5 پوائنٹ میکسیمم 20 ہیں، دوسرے کے 30 ہیں، 25 ہیں، 10 ہیں، اور 15 ہیں، اور کل 100 ہیں۔ تو اس میں جو آغاز ہے، مواد ہے، ادائیگی ہے، شخصیت ہے، تکمیل ہے، اور ہر ہر جو ہے وہ 20 پوائنٹ سے آپ کو جانچا جائے گا پروگرام کے دوران۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں لیتے ہیں تجزیہ فارم کو۔ اس کے 5 ہیں: کمزور، مناسب، اچھا، بہت اچھا، اور بہترین۔ بہترین کے 5 ہیں اور کمزور کا 1 ہے۔ زیرو نہیں ہم دیتے، بس یہ کہ ایک بھائی آ گیا ہے پروگرام کرنے کے لیے تو وہ جو ہے وہ شامل ہے، اس کو زیرو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو کریں گے مصنون دعا، خطبہ بتایا میں نے آپ کو، ابتدائیہ، تلاوت، تجوید، اس کی کیا کیفیت تھی، اور موضوع کا تعارف۔ تو یہ شروع میں ہی جب آپ کریں گے تو یہ 20 مارکس آپ کے جو ہے اس میں ریزروڈ ہیں، تو ان میں سے وہ آپ کو دے دیں گے۔ میں ان شاء اللہ بتاؤں گا کیسے کریں گے۔ 20 نمبر کا یہ ہوگا۔ اور یہ دوسرا پارٹ، 5 سے لے کے 15 تک آیا، تو سیکنڈ پارٹ مواد ہے۔ اس مواد میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآنی حوالہ جات کتنے دیے گئے ہیں، احادیث کے حوالہ جات کتنے دیے گئے ہیں، واقعات کتنے بیان کیے ہیں، عام زندگی سے مثالیں دی ہیں یا نہیں دی، اور کتنی دی ہیں، دعوت نکات پر زور دیا یا نہیں دیا، موجودہ حالات سے انتباہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور آج کا پیغام دیا یا نہیں دیا۔ تو اس کو جب پھر جو وہ اسی حساب سے اس کے جو کل مارک بنے گے 30 بنے گے اس کے۔ تو یہ آپ کی تیاری ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ آپ کی تیاری ہے تیاری۔ اب ان کو نکات کو سامنے رکھ کے تیاری کریں گے کہ حوالہ جات بھی آ رہی ہیں، حدیث بھی آ رہی ہیں، تاریخی واقعات بھی آ رہی ہیں، مثالیں بھی آ رہے ہیں، دعوت نکات بھی آ رہے ہیں، اور موجودہ حالات سے انتباہ بھی آ رہے ہیں، تاکہ ہر ایک پورا کے پورا آپ کا درس کور ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ ادائیگی ہے۔ یہ بھی ہم نے کہ مثلا گفتگو میں تسلسل ہے، روحانیت ٹوٹ نہیں رک نہیں رہے، زبانی گفتگو ہے، یہ نوٹس کا استعمال ہے۔ یہ 1 سے لے کے 5 تک ہے۔ اگر آپ پورا زبانی کریں گے تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے، اور اگر ایسے کم کرتے جائیں گے اگر نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی آواز کا جو ہے وہ اتراؤ چڑھا رکھا ہے یا نہیں رکھا، کہ ایک ہی آواز میں جب آپ چلتے رہے ہیں تو اس کی بھی جو ہے نا مارکنگ ہے۔ موضوع سے وابستہ رہے ہیں یا موضوع چھوڑ دیا آپ نے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اور درس کا اوور آل مواد، یہ 5 سے لے کے 11 تک، یہ پورا مواد کی ایویلیویشن کیا تھی، ایکسیلنٹ تھا یا پور تھا، تو یہ اس کی ہوگی۔ تو اس کے جو ہے وہ بچے، یہ مین یہی ہیں جو 55 مارکس ہیں نا، یہی مارکس ہیں جو ایویلیویشن کے ہیں۔ باقی تو جو ہے وہ ابتدائی اور اختتامیہ تو آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد جو اس میں جو آ جاتا ہے چوتھا حصہ وہ ہے کہ حاضرین اور موقع کے مناسب آرام دہ لباس، کہ آپ کا لباس کہ پہلے تو آپ نظر آئیں گے نا، آپ کی شخصیت نظر آئے گی نا، اس کے بعد گفتگو نظر آئے گی۔ اور پھر 17 ویری امپورٹنٹ کہ حاضرین کے ساتھ بصری رابطہ قائم رکھنا، کرنا اور قائم رکھنا۔ ایک طرف آپ کی چہرہ نہیں ہوگا کہ ادھر ہی دیکھنا، لگاتار ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اس وقت کو دیکھنا لگاتار، اس وقت وہ بیچارہ پریشان ہوگا میں میری طرف کیوں دیکھ رہی، نہیں، آپ پیڈسٹل فین کی طرح موو کریں گے پوری محفل میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں پورا موو کریں گے۔ ہر ایک پہ آپ کی نظر ہوگی کہ کون بندہ انٹرسٹ لے رہا ہے نہیں لے رہا، مسائل تو نہیں ہے اس کو، پریشان تو نہیں ہو رہا، پوری رائے ہوگی۔ تو آپ بصری رابطہ قائم کریں گے بھی اور قائم رکھیں گے بھی۔
اور اس کے 10 نمبر ہیں آخر میں مناسب اختتام، خلاصہ بھی ہو سکتا ہے، دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طریقے سے، اور وقت کے اندر 10 کی تکمیل۔ اگر آپ 22 منٹ لیں گے تبھی آپ نمبر لوز کریں گے، اور اگر آپ 18 منٹ لیں گے تبھی نمبر لوز ہوں گے۔ پورے 20 منٹ ہوں گے تو 5 ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے تو اس حساب سے کم ہوں گے۔ پھر یہ کہ اوور آل تاثر کیا ہے اس درس کا، تو وہ ایک ایویلیویشن ہوگی جو معلم کی ہوگی، وہ آپ کو دے گا، اور اس طریقے سے کل نمبر آپ کے 100 بنیں گے۔ ویری امپورٹنٹ پارٹ جس کو ہم فردر لیتے ہیں، یہ پارٹ جو ہے، یہ مدرس جو ہے نا، وہ جو معلم ہے وہ مدرس کو دے گا، اس کو کمپلیٹ، آئیے اس کو کمپلیٹ کر لیں، آپ نے مکمل، آپ نام لکھ لیں، اپنا موضوع لکھ لیں، گروپ نمبر، تاریخ لکھ لیں، اور یہ پھر معلم کا نام لکھ لیں گروپ کے اندر آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ خود مکمل کر لیں گے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، وہ جو ہے پھر اس کو کام نہ کرنا پڑے، وہ ساری ترتیب دے لیں۔ تو وہ شروع کرے گا تو وقت کا شروع اور اختتام دونوں لکھ لے گا فائل کے اوپر، کہ یہ کب پروگرام شروع ہوا تھا۔ یہ انشاءاللہ ان کی کاپی ہوگی ہر ایک کے پاس، تو وہ ایک اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ ہمارا یہ فارم آ گیا، اس کے بعد کمزور، مناسب، اچھا، بہت اچھا، بہترین، 1 2 3 4 5، اور پھر آغاز 15 نمبر میں۔ آغاز میں جب وہ جب سنیں گے تو بڑی انٹینشن کے ساتھ دیکھیں گے کہ ابتدائیہ کیسا تھا، مصنون دعا کیسی تھی، خطبہ کیسا تھا، اچھا اس میں وہ انہوں نے ابتدائیہ کو جو ہے وہ سرکل کر دیا کہ اتنا اچھا نہیں تھا، اس کے بعد پھر اس کے مارک دیے 4۔ پھر یہ تلاوت کو سنا کہ تجوید کیسی تھی، وہ بھی نارمل تھی، نارمل سے اچھی تھی، اس کو 4 دے دیے۔ موضوع کا تعارف کمزور تھا، تھوڑا سا مناسب تھا، چلیے اس کو 2 نمبر دے دیے، اچھا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا پارٹ آ جائے گا مواد کا، پرانی حوالہ جات کا۔ تو یہ جو ہے نا پورے 4 سے لے کے 9 تک بطور معلم آپ بہت اٹینٹیو ہوں گے اور پورا سن رہے ہوں گے، وہ جو آپ بیان کر رہے ہوں گے تو آپ نے پہلے تیار کیا ہوگا کہ آپ نے ان 6 پوائنٹس کو کور کیا ہوا ہے، قرآن حوالہ جات بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، مثالیں بھی ہیں، دعوتی نکات پہ زور بھی ہے۔ اب جو معلم ہے وہ سن رہا ہوگا، اب وہ کیا کرے گا، اچھا جی ایک حوالہ آ گیا، ایک حدیث کا حوالہ آ گیا، دوسرا قرآن کا حوالہ آ گیا، ایک تاریخ اسلام سے واقعہ آ گیا، پھر قرآن حوالہ آیا، پھر حدیث آئی، پھر قرآن حوالہ آیا، پھر حدیث آئی، پھر واقعہ آیا، پھر ایک قرآن حوالہ آیا، پھر ایک اور حدیث آئی، انتباہ کیا مجاز حالات کے ساتھ پیغام دیا، اس کے بعد یہ ہے کہ مثال دی عام زندگی سے، اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث بیان کی، پھر جو دعوتی نقطوں پر زور دیا، دعوتی، پھر ایک اور واقعہ بیان کیا حدیث، پھر ایک اور مثال دی، پھر ایک اور مثال دی، پھر ایک اور واقعہ بیان کیا، پھر ضابطی نکات پہ زور دیا، پھر یہ وہ موجودہ حالات سے انتباہ کیا، آج کا پیغام دیا۔ اب اس نے ویلیویشن کی، 5 آپ نے حوالے دیے، 5 نمبر آپ کے آگے، 5 حوالے حدیث کے دیے، 5 حوالے آگے، اس میں تاریخ اسلام سے ہم نے 4 حوالے دیے، 4 نمبر آگے۔ مثالیں مشکل دینا ہوتا ہے، 3 پہ بھی 4 نمبر دے سکتے ہیں، دعوتی نکات بہت مشکل ہوتے ہیں، 2 پہ بھی 5 نمبر دیتے ہیں، 5 پہ یہ فکس نہیں ہے، یہ فکس نہیں ہے، یہ معلم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور مثال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مثال آپ کی اتنی افیکٹو ہو کہ آپ کو پورے 5 نمبر دے دیں، ہو سکتا ہے 5 مثالیں دیں لیکن ان کی افیکٹو مثالیں نہ تو 5 نمبر نہ ملے آپ کو۔ ایسے حوالہ جات پہ ہے کہ کتنا ریلیونٹ حوالہ آپ نے دیا ہے، حوالہ تو یہ کتنی ریلیونس ہے، اس کے حساب سے وہ اس کو ایویلیویٹ کرے۔ اس سے ایک آپ نے حدیث بیان کی ہے، واقعاتی حدیث تھی، اس میں واقعہ بھی تھا، حدیث بھی تھی، واقعہ بھی تھا، اور عام زندگی سے مثال بھی تھی، تو آپ نے انڈائریکٹلی 5 6 اور 7 کو کور کر لیا، آپ کو 3 پوائنٹ اس میں 3 سلیشز مل گئیں کہ آپ نے 3 چیزوں کو اس میں کور کر لیا۔ اب دعوتی نکات ہوگا، چوتھا اس میں کور ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے حدیث بیان کی، اس میں یہ چیزیں تھیں، تو آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اس کا کریڈٹ ملا۔ تو حدیث آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے جس میں مثال ہو، جو افیکٹو ہو، جس میں حوالہ اس کے لیے دعوت کے لیے، زندگی کے لیے مثالیں موجود ہوں، جس میں ایک پیغام ہو، تو وہ آپ کو جب پھر زیادہ افیکٹو آپ کا درس ہوگا اور زیادہ آپ کو اس کے مارکس ملیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ جو مواد ہے آپ کا، یہ ایویلیویشن ہوئی، آپ نے بیان کیا اس کو۔ آگے آپ کی ادائیگی آ گئی ادائیگی میں جو ہے نا وہ پہلے 10 منٹ میں جو معلم ہے وہ ایویلیویٹ کر لے گا کہ آپ کی صورتحال کیا ہے، آپ زبانی گفتگو کر رہے ہیں، نوٹس استعمال کر رہے ہیں، آواز کی کیا صورتحال ہے، آپ کیسے آواز گھٹا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، وہ پہلے 5 6 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے، تو وہ آپ کو ایویلیویٹ کر لے گا۔ تو اس کو ایویلیویشن کے بعد دے دے گا جی بہت اچھی تسلسل کا تو بول رہے ہیں، اچھا لیکن یہ ہے کہ زبانی نہیں بول رہے، نوٹس استعمال کر رہے ہیں، اور آواز بھی جو ہے نا وہ سنائی دینے والی آواز نہیں ہے، کمزور آواز ہے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی بڑھا گھٹا رہے ہیں، 3 نمبر دے دیے۔ موضوع سے وابستہ ہیں، جو پورا گفتگو ہے وہ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اوور آل مواد اچھا ہے اس کا کو دکھا، لیکن یہ ادائیگی میں جو ہے تھوڑا سا جیسے زبانی گفتگو نہیں ہے، آواز کم ہے، جو پورا وہ بڑھانا گھٹانا زیادہ اچھا نہیں ہے، جس وجہ سے یہاں سے نمبر جو ہے وہ کم ہوئے، لیکن گفتگو کا تسلسل بھی موجود تھا، موضوع کے ساتھ منسلک رہے، اور دس کا مواد بھی اچھا تھا۔ اس کے بعد آگے شخصیت، تو وہ امیجیٹلی دیکھے گا جی آپ کے لباس کی کیا صورت ہے، یہ مطلب ٹوپی نہیں پہنی تب 4 نمبر دیے انہوں نے، جو بھی ہوگا مثلا، تو اس میں رابطہ کیا ہے، رابطہ بڑا کمزور تھا،
اب دیکھیں اس میں اگر پیچھے میں جائیں تو آپ کو یہ ملے گی اس کی، یہ رابطہ کمزور ہوگا کیونکہ پیپر ریڈنگ ہو رہی ہے نا، رابطہ قائم نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ اچھا اس میں بھی 2 نمبر آئے، پھر ایک مناسب انہوں نے کہ ہاں یس یہ ٹھیک ہے جی، اس میں تو تینوں چیزیں صحیح ہیں، تو لیکن نمبر 3 دیے ہیں، اب پتہ نہیں کیوں، میرے خیال میں 5 بھی دیے جا سکتے تھے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں کس طریقے سے خلاصہ پیش کیا، وقت کے اندر تکمیل نہیں کی، یا 2 منٹ زیادہ نہیں ہے، 2 منٹ کم نہیں ہے، 2 نمبر کا 1 نمبر کٹ گیا، تاثر اچھا تھا، تو یہ اس میں 5 نمبر اس کے مل گئے۔ تو یہ کہ ایک اور ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ جب 2 منٹ باقی ہوں گے نا تو معلوم آپ کو ٹائم کارڈ دکھا دے گا، پرچی دے دے گا، یہ دکھا دے گا کہ آپ کے 2 منٹ باقی ہیں، تاکہ آپ ٹائم میں اس کو کلوز کر سکیں اپنی گفتگو کو۔ کئی دفعہ آدمی پہلے تو یہ ہے کہ اپنا موبائل سامنے رکھیں، اس میں آپ پاس ٹائم آ رہا ہو، اور آپ ٹائم کے حساب سے اپنی جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں، پتہ چلے کہ آپ کو اتنا ٹائم باقی ہے اور آپ نے اس ٹائم میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ بہتر کنٹرول ہے آپ کے پاس۔ اور دوسری جو بات میں نے کہ پریکٹس کر کے آئے، 2-3 دفعہ پریکٹس کرے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جو کنٹرول جو ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا 20 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں۔ اب مثالیں یہ ہیں کہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ مثال دے رہا ہوں، پچھلا ہمارا جو پروگرام تھا اسی کی، اسلام میں عورت کا مقام تھا، مصنون دعا، قابل اطمینان، اطمینان خاص، تلاوت، موضوع تعارف، سب جو ہے 5x5 قرآنی حوالہ جات، اس کے بعد اس میں 7 نے قرآنی حوالہ جات دیے، 5 حدیث پیش کی، تاریخ سے جو ہے وہ 3 واقعات پیش کیے، عام زندگی سے 2 مثالیں دیں، دعوتی نقطہ کوئی نہیں دیا، موجودہ حالات سے ربط پیدا کرنے کے لیے 2 مثالیں دیں، تو 5 5 3 3 1 2۔ اس کے بعد جو پریزنٹیشن تھی، گفتگو زبانی تھی، متصل تھا اس گفتگو کے اندر، آواز میں اتار چڑھاؤ تھا، موضوع سے وابستگی تھی، 10 کا مواد ایکسیلنٹ تھا، تو سب میں 5 5 5 5 5 نمبر فل مارکس ملے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حاضرین کی لباس صحیح تھا، جو بصری رابطہ قائم رکھا، وقت کے جو ہے وہ جو اختتامیہ تھا وہ تھوڑا سا کمزور تھا، اچھا اس کے بعد وقت کے اندر مکمل کیا، اور سامعین پہ تاثر اچھا تھا، تو یہ اس کے نمبر بنے ہمارے پاس جو ہے وہ 5 5 4 5 5۔ تو ہم اس کو جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں 5 کتنی دفعہ ہے، تو یہ 15 دفعہ 5 جو 75 بن گئے، 4 کی دفعہ ایک دفعہ 4 ہے تو 4 بن گیا، 3 کی دفعہ 3 ہے 9 بن گیا، اور ایک یہ ہے 1 آ گیا، تو اس کو اب ٹوٹل کر دیا 89 بن گیا۔ یہ کوئک کیلکولیشن کے لیے ٹپ بتا رہا ہوں کہ اب جب اس کو نمبر دینے لگے تو اس طریقے سے امیڈیٹلی لائن وائز دیکھ لیں کہ 5 کتنی ہے، 4 کتنے ہیں، 3 کتنے ہیں، تو ان کو جو ہے ملٹیپلائی کر کے نیچے لکھ کے ٹوٹل دے دیں۔ اب نیچے جو ہے نا ملاحظات ہیں، تو یہ کہ مجموعی طور پر اچھا درس تھا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا کہ آج کے دور میں فتنوں کا تذکرہ، ان کو متعدل جواب دینا بڑا ضروری ہے، یعنی کہ یہ چیز اس میں مسنگ کر رہی تھی، اس کے لیے وقت زیادہ رکھیں، یعنی کم تھا۔ اور جو وہ کیونکہ یہ عورت پہ اسلام میں عورت کا مقام ہے، تو جو فائنسٹ موومنٹ ہے اس پہ بھی آپ کو کمنٹس کرنے چاہیے، جو یہاں پہ جو سول سوسائٹی والے جو بدتمیزی کرتے ہیں اس پہ جو ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود تھوڑے سے کمنٹس آنے چاہیے تھے، تو یہ ان کے کمنٹس آ گئے۔ تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ آخر میں بطور معلم بطور مدرس آپ کی اپنی لائبریری ہونی چاہیے، ڈیجیٹل لائبریری ہونی چاہیے، یو ایس پی ہارڈ ڈسک پہ آپ اپنا مواد رکھیں۔ وہ یو ایس بی کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، ڈیجیٹل لائبریری کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو واٹس ایپ پہ دوسروں کو جیسے میں آپ کو مواد بھیجوں گا تو میری اپنی ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس میں سے مواد میں آپ کو بھیج دوں گا، میرے پاس پڑی ہے، گوگل پہ میں نے بنائی ہوئی ہے، تو میں اس کو ایزیلی جو ہے وہ بھیج سکتا ہوں جس کو بھیجنا چاہوں، مطالعے کی جگہ مخصوص ہو، تاکہ آپ ڈھونڈنے نہ پڑے، ایک جگہ ہو جہاں بیٹھ کے آپ کام کر سکیں۔ قرآن تعلیمات، احادیث، سیرت، تاریخ میں آپ کی دلچسپی نے، آخری بات یہ ہے کہ قرآن کا پیغام سامعین کے دل میں اتر جائے، قرآن کی قدر و قیمت دلوں میں، محبت دلوں میں پیدا ہو، احسان اور شکرگزاری کے جذبات دل میں موجزن ہو، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت میں اضافہ ہو۔ یہ محترم خرم مراد صاحب مرحوم کے الفاظ ہیں، قرآن کے بارے میں عمل کی تحریک پیدا ہو، تو اس میں جو ہے وہ پرہیز کریں، یعنی کہ ابھی تو کہہ رہی ریڈ میں نے کیا، پرہیز کریں، کس سے پرہیز کریں؟ موضوع حدیث سے، گھڑے ہوئے واقعات سے پرہیز کریں، مذہبی داستانوں سے پرہیز کریں، اور بلا سند باتوں سے پرہیز کریں، ذمہ داری کے ساتھ کریں، جو بات ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہو۔ اس میں خصوصی درخواست ہمیشہ پہلے بھی کی تھی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نماز میں سے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ پروگرام میں بغیر عذر شرعی کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور محنت کے ساتھ پروگرام کو تیار کریں۔ خصوصی دعا ہے کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کا مداوا، میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ آئے مل کر اللہ کے دین کی شمع کو روشن کرے، روشن کرنے میں اپنا حصہ ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ بیک ٹو مرکز، تو اسٹاپ شیئر کر دیتا ہوں۔
آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو جی؟ اس مجلس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے جی. اتنی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ یاد نہیں رہے. نہیں، آپ کو ویڈیو بھی بھیج دی جائے گی اور آپ کو جو ہے نا پریزنٹیشن بھی بھیج دی جائے گی، تو انشاءاللہ آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ موضوع حدیث جو ہے سامعین کو جو ہے وہ کرنے ایکسپلین کرنے. گھڑی ہوئی حدیث جی، جس کے مثلا جو مینلی ساستہ سے جو کوٹ کرتے ہیں ان کی یہ کہ انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے اس میں یعنی موضوع کمزور احادیث اس کا مطلب ہے. اب اس میں جو آپ ساستہ سے لیں گے وہ کمزور تو نہیں ہوں گی نا جی. اس کے بعد جو ہے وہ کمزور حدیث سے زیادہ مینشنڈ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. جی ڈاکٹر کوئی صاحب جی 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 بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے کرائٹیریا میں آیا تھا کہ سیاسی معاملات سے اجتناب کرنا ہے، تو ہاں جی. کیا درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں اور دعوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جب ہم جماعت کی سرگرمیوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو یہ بھی سیاسی معاملہ ہوگا یا اس نہیں کو نہیں، ہم کسی اور یہ صحیح ہوگا. کریٹسزم جو ہے، تنقید جو ہے، جس پہ لوگ افینڈ ہو، جس پہ یہ تو ہم اپنی بات بتائیں گے نا جی، ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جی میں اسی میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے یہاں چونکہ عمومی طور پہ لوگ درس قرآن یا دروس قرآن جو اکثر میں عمومی بات کر رہا ہوں، بہت اسپیسیفک نہیں بات کر رہا ہوں، اکثر لوگ درس قرآن تو دیتے ہیں لیکن اس کو جماعت کی دعوت یا سرگرمیوں کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے. تو عوام کے سامنے ہم درس قرآن تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن جماعت کا وہ پیغام یا جماعت کے کام کو یا کام تو دین کے کام کو اس طرح سے لنک نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اچھا بھی ہمارے نہیں، اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو میں بات صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ منفی جو ہے نا وہ بات نہ ہو. منفی باتیں لوگ پھر اپنا ذہن بند کر لیتے ہیں. لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کس کا ہے، یہ بندہ پروگرام دے رہا ہے اس کی کس جماعت سے تعلق ہے، کیا یہ پیغام دینا چاہے، اچھی طرح جانتے ہیں. کیونکہ آپ کے محفل میں نون لیگ والے بھی آئیں گے، پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے، یہ سارے لوگ آئیں گے، پیپلز پارٹی والے بھی آئیں گے. لیکن یہ کہ ان کی لیڈرشپ پہ آپ جب تنقید کریں گے یا پن پوائنٹ کریں گے نا، تو وہ فرینڈ ہوں گے اس سے، تو ہو سکتا ہے وہ اگلی دفعہ محفل میں آئیں بھی نہ. تو لیکن یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، اور لوگوں کے ایک ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہی لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا ورکر جب آپ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو بہترین ورکر بنتا ہے. وہ ایک اس کے اندر یہ گلٹ بھی ہوتا ہے کہ یار میں اتنی مدت کیا کرتا رہا، کیوں نہیں یہ کام کیا. تو ہم نے ان لوگوں کو لے کے آنا ہے، اپنے پاس لے کے آنا ہے، بگانا نہیں ہے. تو اس کے لیے محبت اور پیار جو ہے وہ ضروری ہے، تنقید ضروری نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ان کے لیڈرشپ پہ ان پہ تنقید نہ کریں. اپنی بات کہیں کہ فل کہیں، اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. اور جو جماعت کام کر رہی ہے، جیسے الخدمت کے سارے پروجیکٹس ہیں، وہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، اور یہ لوگ پوری دنیا میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اس میں ان کو پتا ہے کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، بس یہ کہ امانت دار ہیں. تو امانت پہ جب بات کریں گے، خدمت کی بات کریں گے، کیوں نہیں بات کریں گے. اگر ہم قرآن یا قرآن کی بات کریں گے، تعلیم کی بات کریں گے، تو جو کہ اپنی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے اس کی بات ہوگی، اور کہیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اپنی خدمات ان کو آدمی سامنے رکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میری ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں نظام پہ دلیل کے ساتھ تو بات ہونی چاہیے، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا شخصیات جو ہے اس میں جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. نظاموں پہ تو لازماً بات ہونی چاہیے. نہیں، نظام پہ کے نہیں، مقابلے میں جو نظام ہے سیاسی طور پر اس پہ تو اس میں دلیل کے ساتھ اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم نے نظام پہ تو کرٹیسائز کرنا ہے. ہم جو یہ موجودہ مغربی تہذیب پہ کرٹیسائز کریں گے، سود کے نظام پہ کرٹیسائز کریں گے ہم لوگ. یہی ہم نے کرنا ہے مثلا. اور ورنہ ہم اس کی جو دین ہے اس کو کس طریقے سے اجاگر کریں گے کہ دین میں جو ہے وہ یہ اخلاقی نظام جو ہے، جو خواتین کے مسائل ہیں، یا جو جس طریقے سے یہ فیمنسٹ تحریک ہے، اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے اس میں. اور یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے قرآن پاک میں کیا حقوق دیے ہیں خواتین کو، اور یہ کس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں. اچھا السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کا مواد ہمیں مل جائے گا، جو ویڈیو ہے یا یہ جو پی ڈی ایف میں چیزیں ہیں جی جواد آج بھائی کی آپ کو کلاس. بھیج دیں گے جی، جی انشاءاللہ جی شیئر کر. یہ مواد مل جائے گا سب کچھ جی آپ کو. تو آج ہم پھر میرا خیال اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے جو ہے نا مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، صحت والی زندگی دے، اور مزید جذبہ دے. ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا کرے، اور جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ.
تو میاں ماجر شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا سے اختتام کریں اس مجلس کا. جی وہ ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ کے لیے جی سب کی طرف سے جی تعزیت آپ کی ہمشیرہ کے لیے. سٹارٹ میں ہم نے دعا کر دی تھی. جی جزاک اللہ میاں خیر ماجر جی. صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في الأرض من الرجال والنساء والبلدان في كل مكان في كل بلاد خصوصا في فلسطين والغزة والرفاع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ڈاکٹر صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہم اغفرها وارحمها ولا تعذبها وجعل الجنة مثواها برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. جی آپ سب بھائیوں کا جی پورے جہاں بھی ہیں بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم دعوت کو پھیلائیں گے آگے. اور یہ جو پروگرام میں نے دیے ہیں یہ سمجھ لیں یہ آپ کے پروگرام ہیں. ان کی ویڈیو بھی آپ پاس ہوگی, آڈیو بھی پریزنٹیشن بھی آپ پاس ہوگی, اور آپ کی جو وہ ایڈیٹیبل پریزنٹیشن بھی آپ کو مل سکتی ہے. آپ اس کو آپ آگے بڑھائیں, اس کو اڈاپٹ کریں, لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ. تو یہ کام آگے پھیلے گا اللہ پاک نے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کا بھی اور تربیہ اکیڈمی کا بھی, جواد بھائی کا بھی. ماشاء اللہ انہوں نے بڑی محنت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.